السلام علیکم ڈیئر لسنرز، سونیا نائٹ میں خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ایڈکٹ ناول بائی زینب راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ دروازہ کھولو گھٹیا انسان، وہ زور زور سے واش روم کو ناک کرتے چلا رہی تھی۔ غصے سے اس کا پورا وجود سرخ انگارہ ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ گھٹیا شخص اس کی نیند کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ میں کہتی ہوں دروازہ کھول۔ ایک دم سے دروازہ کھلا تھا۔ شامیر کو اپنے سامنے شرٹ لیس کھڑا دیکھ وہ ایک دم سے رخ موڑے کھڑی ہوئی۔ الفاظ منہ میں ہی گڑبڑ ہو چکے تھے۔ اسے یاد نہیں رہا کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ یس جانم، حکم کریں جانے جہاں، یہ غلام آپ کی کیا خدمت کرے؟ وہ بامشکل سے اسٹک کے سہارے باہر نکلتا شریر لہجے میں گویا ہوا۔ ایزل کا رخ موڑے کھڑے ہونا اسے حیرت میں ڈال چکا تھا، مگر وہ ہاتھ میں آیا اسے تنگ کرنے کا موقع کیسے جانے دیتا، وہ بھی تب جب وہ خود اسے مخاطب کر چکی تھی، وہ بھی پہلی مرتبہ۔ تم جاؤ شرٹ پہنو پہلے۔ وہ کافی چڑچڑے سے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ شامیر کا یوں کھڑے ہونا اسے شرم سے پانی پانی کر رہا تھا۔ شامیر نے آئی برو چکائی۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا ایزل کے رخ موڑنے کی وجہ۔ پہلی بار کوئی لڑکی اسے شرٹ لیس دیکھ کر شرم سے رخ پھیر چکی تھی، حالانکہ لڑکیاں اسے شرٹ لیس دیکھنے کو مرتی تھی، اور یہاں وہ رخ پھیرے کھڑی ہو گئی تھی۔ تم دیکھ سکتی ہو مجھے، کافی اچھی باڈی ہے میری، سکس پیک بھی ہیں یو نو۔ وہ مسکراتا ہوا اسے آگاہ کرنے لگا، ایسے جیسے وہ اس کی خوبصورت باڈی کا سنتے ہی جان وارتی مڑ کر اسے دیکھنے لگے گی۔ مجھے تمہارے ان 6 یا 7 پیکس کا اچار نہیں ڈالنا مسٹر گھٹیا انسان، 1 منٹ میں شرٹ پہنو۔ وہ کافی غصے سے چیخنے کے سے انداز میں بولی۔ شامیر اس کے غصہ کرنے پر حیران ہوا، آنکھیں چھوٹی کیے اس کی پشت کو گھورا اور پھر جلدی سے ہاتھ میں پکڑی شرٹ پہننے لگا۔ اوکے ڈن، وہ فوراً سے بولا۔ تو دان پیستے ایزل ایک دم سے غصے سے مڑی۔ تم ایک نمبر کی گھٹیا انسان ہو۔ اسے یوں ہی شرٹ لیس کھڑا دیکھ وہ شرم سے لال پیلی ہوتی چلائی تھی۔ اوکے ہو گیا گھٹیا، نیکسٹ۔ وہ اپنا خطاب قبول کرتا ہاتھ سینے پر باندھے اطمینان سے ایزل کے چہرے پر آتے ہر رنگ کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ رنگ ڈھنگ، یہ شرمانا جھجکنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ گال میں ابھرتا وہ جان لیوا گھڑا کب سے اپنا دیدار کرواتا ایزل کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ تم نے مجھے ٹچ کیسے کیا سوتے وقت؟ وہ سپاٹ لہجے میں سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ شامیر کو اندازہ ہوا کہ اس کا چہرہ غصہ کرتے وقت مزید سرخ پڑا تھا۔ بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں بجائے سکڑنے کے مزید پھیل رہی تھی، گھنی بھویں تنی ہوئی تھی۔ غصہ اس کی تیکھی چھوٹی سی ناک پر ایسے جگمگا رہا تھا جیسے یہی اس کا مستقل کا ٹھکانہ ہو۔ ویسے تم غصے میں زیادہ ہاٹ دکھتی ہو، وہ شہادت کی انگلی اپنے لبوں پر رکھتا آنکھیں چھوٹی کیے اسے بغور دیکھتا سراہنے لگا۔ اس کی بے تکی بات اور وہ بھی بے باک لہجے پر ایزل ایک پل کو کچھ بول نہ سکی۔ تمہاری خصلت ہی بری ہے، میں نے غلطی کر دی اس کمرے میں آ کر۔ ایزل کو سچ میں افسوس ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو ایک رات کے چند گھنٹے جھیل نہیں پا رہی تھی، کجا کہ کچھ دنوں تک جھیلتی۔ ہاں یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، جب سے تم آئی ہو یہ عادت مزید پختہ ہوئی ہے۔ وہ بنا شرمندگی کے اس کی آنکھوں میں بے باکی سے دیکھتا گویا ہوا۔ تو ایزل کے لب ہلنے سے قاصر ہو گئے، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بولے۔ اسے عجیب سی وحشت ہوتی تھی اس مرد کی بے باک نگاہوں سے۔ اس وقت بھی وہ بس اس سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ جہاں شامیر بیگ کا نام و نشان تک نہ ہوتا اس کی زندگی میں۔ تم کیسے انسان ہو؟ کیا تم نے لڑکیوں کی عزت کرنا نہیں سیکھا؟ ایزل حیرت زدہ تھی اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ شامیر نے آنکھیں سکڑ کے اسے دیکھا،
وہ پھر ایک دم سے اس کے بازو کو تھامے اپنے قریب کھینچ گیا۔ ایزل اس حالت میں بھی اس کی ایسی حرکتوں پر دھنگ تھی۔ کرتا ہوں اپنی ماما کی اور اپنی فیونسی کی۔ اس کی کان کی لو کو چھوتے وہ بے حد عام سے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا، وہ رباب کی عزت کرتا تھا۔ جبھی اس کی لائف میں کبھی انٹرفیئر نہیں کیا، اور اس سے زیادہ عزت شامیر بیگ کی نظر میں کچھ نہیں تھی، نہ ہی وہ دے سکتا تھا۔ ایزل نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ شامیر ایک دم سے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا کہ ایزل اس کی غیر ارادی حرکت پر ایک دم سے اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس شخص کی باہوں میں ایسے اس کی اس قدر قریب ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ بری طرح مچلتی اپنی کمر پر دھرے شامیر کے ہاتھ کو پیچھے کرنے لگی، جبکہ شامیر کی گرفت مضبوط تھی اور ٹانگ کا درد، سر کا درد، سب کچھ بھول چکا تھا۔ اگر اتنی ہی عزت اور محبت ہے اپنی منگیتر سے تو میری جان چھوڑو اور جاؤ اس کے ساتھ کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ مجھے چھوڑ دو گھٹیا انسان۔ چھوڑ دوں گا، پہلے تمہیں حاصل تو کر لوں۔ آئی سویئر، یہ نشہ جو تمہارا میرے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے، جس دن یہ اترا اسی دن چھوڑ دوں گا میں تمہیں۔ وہ صاف گوئی سے اپنے ارادے سے اسے آگاہ کرتا سخت غصہ دلا رہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہو تو خدا قسم میں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں کہ تمہیں کوئی انسان تو کیا کوئی جانور بھی ڈھونڈ نہ پائے۔ اگر شامیر بیگ نے ایزل جاوید جیسی کوئی لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی تو ایزل نے بھی اپنی 22 سالہ زندگی میں شامیر بیگ جیسا کوئی مرد نہیں دیکھا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والے پہلے مرد اس کے بابا ایک مثالی شوہر اور باپ تھے۔ اس کے تایا کا رویہ ان کے ساتھ بے حد اچھا تھا۔ اس کے ماموں اسے ہر دل عزیز رکھتے تھے، اور پھر یسال، اس کی بچپن کی محبت، اس کا آئیڈیل تھا۔ یسال میں وہ ہر خوبی موجود تھی جو اسے اپنے شوہر میں چاہیے تھی۔ پڑھا لکھا، سلجھا، شریف لڑکا جو اپنے گھر، اپنی فیملی کا واحد سہارا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ امیر زادے بگڑے نواب ہوتے ہیں اور غریبوں کو انسان نہیں سمجھتے، مگر شامیر بیگ سے ملنے کے بعد اسے سمجھ آئی تھی کہ جو کچھ اس نے سن رکھا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ مائی لٹل ون کہاں کھو گئی؟ شامیر اپنی تھوڑی ایزل کے کندھوں پر ٹکائے بے حد محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا، دور رہو تم۔ وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں لوٹتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ ڈھیٹ ضرور تھا مگر بے حس نہیں تھا۔ اب سچ میں وہ اسے درد محسوس ہو رہی تھی۔ جبھی نرمی سے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھتے وہ ایک دم سے پیچھے ہوا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی ان گندی گھٹیا حرکتوں سے ڈرا لوگے تو یاد رکھو ایزل جاوید نام ہے میرا۔ کمزور ضرور ہوں مگر ڈرپوک نہیں۔ اگلی بار نزدیک آئے تو یہ جانوروں کی طرح بھدی آنکھیں نوچ دوں گی۔ وہ زور زور سے اپنے گال کو رگڑتی نفرت سے چیخی تھی۔ شامیر تو اس کی اتنی بری مثال اور مشابہت دینے پر اپنی حسین آنکھوں کو ہاتھ سے چھوتے سوچنے لگا، کیا واقعی اس کی آنکھیں جانوروں کی جیسی تھیں؟ شامیر بیگ نے ضد کے معاملے میں اپنے جیسا کوئی دوسرا اس دنیا میں نہیں آنے دیا مائی کوئن، اور یاد رکھنا تم آج نہیں تو کل شامیر بیگ کی دسترس میں ہوگی۔ ایزل کے قدم اپنی پشت سے ابھرتی اس کی جنون بھری آواز پر لمحے بھر کو تھمے تھے، اور پھر وہ سرخ انگارہ چہرے سے چہرہ واش کرنے کے لیے تیزی سے واش روم میں بند ہوئی۔ شامیر کی اس حرکت کے بعد وہ دوبارہ سے اس کے روم میں نہیں رکی تھی۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتی واپس سے اسی روم میں چلی گئی جہاں وہ رضا کے کہنے پر رہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کون سے موڑ پر ہے، آگے کیا ہوگا۔ کیا جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے اس سے بھی برا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ مگر پوری رات جاگنے کے بعد ان سب چیزوں کا جو واحد حل نظر آیا تھا وہ تھا اپنی فیملی سے ملنا،
اگر وہ کسی بھی طور اپنے بابا سے مل پاتی تو یقیناً وہ ایزل کی بات مان لیتے کہ وہ بے قصور ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اسے کسی بھی اس گھٹیا انسان کے ساتھ نہ رہنا پڑتا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وہ جانتی تھی جب تک ڈاکٹرز شامیر کے مکمل صحت یاب ہونے کی اطلاع رضا کو نہ دیتے تب تک وہ شخص اس کی جان کا عذاب بنا دیتا، مگر ایزل کا خوف، اس کا ڈر، شامیر بیگ کی حرکتیں تھیں، اس کا جان بوجھ کر اسے چھونا، اپنا حق جتانا، یہی سب حرکتیں تھیں جو ایزل کے صبر کے پیمانے کو لبریز کر دیا کرتی تھی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ وہ کبھی بھی اس شخص کو اپنے گندے ارادوں میں کامیاب نہ ہونے دے گی۔ بس کچھ وقت اور، اس کے بعد وہ خود اس شخص سے دور چلی جائے گی۔ ساری رات انہی سوچوں میں گزارتے، جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دروازے پر ہوتی کمپیوٹر وائس کی اطلاع پر کھلی تھی، شاید کوئی اندر آنا چاہتا تھا۔ ایزل جو بستر کے بجائے نیچے کارپیٹ پر ہی سو گئی تھی، اپنی سرخ نیند سے بھری آنکھوں کو کھولے اسے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا۔ ساری رات رونے اور جاگنے کے باعث اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ بمشکل سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ ہیلو میڈم، گڈ مارننگ۔ دروازے کے باہر وائٹ ڈریس میں ملبوس نرس مسکراتے ہوئے اسے وش کرنے لگی۔ ایزل نے سر کو تھوڑی سی جنبش تھی، ہمت نہیں تھی کہ وہ منہ سے کچھ بول پاتی۔ میڈم، ایکچولی سر شامیر کے کپڑے چینج کروانے ہیں، اگر آپ ہیلپ کر دیں۔ نرس نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تو ایزل کے حسین نقوش میں تناؤ ابھرا۔ چھوٹی سی ناک مزید سرخ پڑی تھی، دوپٹے سے غافل وہ حسین دوشیزہ کافی حسین دکھتی تھی نرس کو۔ آپ جا کر خود چینج کروا دیں ان کو، سیریسلی وہ مائنڈ نہیں کریں گے، بلکہ بخوشی چینج کروا لیں گے، وہ کافی روڈ موڈ سے بولی۔ نرس کو وہ انگارے چباتی ہوئی معلوم ہوئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری میم، میں کیسے چینج کرواؤں؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے چینج کریں گے، اور اگر آپ نہ گئی تو وہ مجھے جاب سے نکلوا دیں گے۔ اب کی بار نرس کے چہرے پر افسردگی پھیلی۔ ایزل کے دل میں ٹیس سی اٹھی، کتنا خود غرض تھا وہ شخص جو اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے اس طریقے سے اس بیچاری نرس کی نوکری کو داؤ پر لگا چکا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، آپ جائیں، ان کو چینج کروا دیں، ویسے بھی جاب پر آپ کو ان کے بابا نے ہائر کیا ہے، نہ کہ انہوں نے۔ ایزل نے اسے رسان سے سمجھایا۔ وہ اب کسی بھی طور اس روم میں اس شخص کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، آگے ہی اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میم، آپ نہیں جانتی، انہوں نے میرے سامنے ہاسپٹل کال کی تھی اور مجھے وارن کر کے بھیجا ہے۔ نرس نے افسردگی سے اپنی مجبوری اسے بتائی تو ایزل کا دل چاہا کہ وہ اس گھٹیا شخص کی جان لے لیتی جو دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ آپ چلیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں، ایزل نے بہت ضبط سے کہا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہ کہتی۔ تھینک یو میم، آپ نہیں جانتی یہ جاب کتنی امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ میرے بابا نہیں رہے، گھر کا سارا گزر بسر میری جاب پر ہوتا ہے۔ نرس اسے ہمدرد سمجھتی اپنی مجبوریاں بتانے لگی۔ ایزل کو سنتے ہی کافی دکھ ہوا تھا۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اولاد کے لیے جب ان کے سر کا سایہ، ان کی ٹھنڈی چھاؤں ان کے سروں سے اٹھ جاتی ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں بس آتی ہوں۔ ایزل نے ہاتھ نرس کے کندھوں پر رکھتے نرم لہجے میں کہا۔ اوکے میم، ایڈوانس اگین تھینک یو سو مچ۔ وہ پھر سے مسکراتی اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، جس پر ایزل نے نرم مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اب چارہ ناچارہ اسے دوبارہ سے اسی روم میں اسی گھٹیا انسان کے سامنے جانا تھا۔ میر، میرے بچے، یہ سب کیا ہے؟ تم جانتے بھی ہو کہ ماں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تو پھر کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں؟ آنسو پوچھتی تہمینہ بیگم ایک خفا نظر اس پر ڈالتی اور پھر سے رونا شروع کر دیتی۔ شامیر بس خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ رضا ایک بار بھی نہیں آئے تھے اسے دیکھنے کو۔
جبکہ تہمینہ بیگم صبح سے اسی کے پاس بیٹھی تھی، رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا، مگر شامیر اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ اس کے پاس انہیں چپ کروانے کا کوئی فارمولہ نہیں تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ان کو تنگ کرنے کا کوئی لاجک نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی کرتا تھا، ہر وہ کام جو اسے اچھا لگے، اس کے دل کو بھائے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ موم آپ پلیز چپ کر جائیں، میرے کان درد کر رہے ہیں، وہ برے سے منہ بناتا اپنے کان کو ہاتھ سے کھجاتا بولا۔ تو تہمینہ بیگم اس کی بات پر جذب سی ہوئی۔ نرس نے بے ساختہ ابھر آنے والے اپنے گہکے کو بمشکل سے دبایا۔ تمہارے کان درد کر رہے ہیں میر؟ ہاؤ ڈسگسٹنگ! تہمینہ بیگم اس کے بیزار اکتائے ہوئے چہرے کو دیکھتی حیرت سے بولی تھی۔ واٹ موم، آپ کب سے روئے جا رہی ہیں؟ اب بس بھی کر دیں۔ ٹھیک تو ہوں، آپ کے سامنے ہوں، دیکھ لیں۔ وہ سر کو جھٹکتا اپنی بیزاری سے بھری نیلی نگاہوں سے انہیں دیکھتے بولا۔ تمہیں ذرا سا احساس نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہاں تمہارے لیے مری جا رہی ہوں اور تم میرے رونے سے، میرے پریشان ہونے سے اکتائے جا رہے ہو۔ تہمینہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ موم ریلیکس یار، مجھے آپ کے پریشان ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے آپ کے رونے سے پرابلم ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، اب تو تمہیں ماں کہاں سے اچھی لگے گی، اب تو تمہیں وہ غریب محلے والی 2 ٹکے کے عام سی لڑکیوں میں انٹرسٹ جو جاگ اٹھا ہے۔ کمرے میں آتی ایزل کو دیکھ وہ زہر اگلتی اپنے کڑوے کسلے جملوں سے وار کرنے لگی۔ ایزل کا چہرہ پلوں میں سرخ ہوا تھا، وہ بنا کچھ کہے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ موم سوچ سمجھ کر بولیں یار، کون سی غریب لڑکیوں میں انٹرسٹ لے رہا ہوں میں؟ آپ جانتی ہیں صرف ایک میں لیا ہے، اور اگر اس میں انٹرسٹ لیا بھی ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس میں انٹرسٹ لیا جائے۔ وہ چتانے والے انداز میں لفظوں پر زور دیتا کافی کچھ جتا چکا تھا انہیں۔ ہاں جو بھی ہے، میں اس لڑکی کے وجود کو مزید برداشت نہیں کر سکتی اپنے گھر میں، جتنی جلدی ہو اسے چلتا کرو۔ وہ ہاتھ اچھالتے کہتی کافی غصے سے روم سے نکلی۔ نرس! تہمینہ بیگم کے جاتے ہی شامیر نے نرس کو مخاطب کیا، جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ جی سر، جاؤ دیکھو تمہاری میم واش روم میں ہی سو گئی ہیں کیا؟ وہ منہ بگاڑتے ہوئے کافی تیز لہجے میں بولا۔ تو نرس سر کو ہاں میں ہلاتی واش روم کی جانب بڑھی۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ ایزل کو دیکھتے ہی وہ حیرت سے گنگ اسے سوالیہ نگاہوں سے گھورتے پوچھنے لگا۔ ایزل بنا کچھ کہے خاموشی سے صوفے پر رکھی شامیر کی شرٹ اٹھائے دیکھنے لگی۔ میں تم سے ہوں ایزل۔ اس بار وہ سنجیدگی سے اس کے اگنور کرنے پر سپاٹ لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ ایزل کے وجود پر موجود وہ پرانا سا معمولی سا سوٹ اسے بے حد برا لگ رہا تھا۔ میری مرضی، جو مرضی پہنو، وہ انتہائی بدتمیزی سے اس کی طرف مڑتی چیخنے کے سے انداز میں بولی۔ شامیر نے لب میچے اسے غصے سے دیکھا۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی ایزل، یہ گھٹیا سوٹ اتارو گی تم ابھی کی ابھی، وہ سنجیدگی سے بالکل بے تاثر لہجے میں کہتا کراہت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایزل چونکی نہیں تھی اس کے لہجے، اس کی نظروں سے۔ جانتے ہو جتنی کراہٹ تمہیں میرے کپڑوں سے ہو رہی ہے، اتنی ہی کراہٹ مجھے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ میں بھی اتنی ہی معمولی اور گھٹیا ترین ہوں جتنا کہ یہ لباس جو اس وقت میرے وجود پر موجود ہے۔ شامیر کی آنکھوں میں دیکھتی وہ غرائی تھی۔ اسے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا کہ شامیر آئی برو اچکاتے اسے داد دیتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہی تو بات ہے ساری، اگر تم اتنی ہی معمولی ہوتی تو شامیر بیگ کے دل کو کیسے چھیڑ پاتی؟ فضول انسان کی سوچ بھی اسی کی طرح گھٹیا اور فضول ہوتی ہے۔ لو پہنو اسے، وہ شرٹ اس کے منہ پر مارتی نخوت سے کہتی، ساتھ ہی حکم بھی صادر کرنے لگی۔ شامیر نے اسے دیکھتے واو والے انداز میں ہونٹوں کو او شیپ میں موڑا۔ گولڈن بال اس کے ماتھے پر بکھرے عجب سا حسن بکھیر رہے تھے۔ انابی لبوں کو موڑے وہ سنجیدگی سموئی اپنی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سفید دودھیا رنگت میں ہلکی سی سرخی دوڑ رہی تھی۔ اگر اسے حسن کا مجسمہ کہا جاتا تو کچھ گرا نہیں تھا۔
مگر میں کیسے پہنوں گا؟ مجھے تو چوٹ آئی ہے ڈارلنگ، تم پہناؤ۔ وہ آنکھیں مٹکاتے محبت بھرے لب و لہجے میں گویا ہوا۔ نرس جو بظاہر میڈیسن چیک کر رہی تھی مگر اس کے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ یہ واضح کر رہی تھی کہ وہ ایزل اور شامیر کی باتیں نہ صرف سن رہی ہے بلکہ لطف بھی اٹھا رہی ہے۔ چوٹ تمہارے سر اور ٹانگ پر لگی، ہاتھ بالکل سلامت ہیں تو چپ چاپ پہنو اسے، ورنہ اب کی بار ہاتھ میں توڑ دوں گی۔ وہ کافی غصے سے چبا چبا کر بولی تھی۔ شامیر کو اس وقت وہ اپنی ٹیچر لگی جو ہوم ورک نہ کرنے پر اسے سزا سنا رہی تھی۔ نرس! شامیر چلایا۔ نظریں ایزل پر تھیں جو غصے سے سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری وائفی کا موڈ نہیں بن رہا مجھے چینج کروانے کا، تو اب اس حساب سے یو آر فائر۔ وہ دو ٹوک انداز میں کافی تیز لہجے میں بے لچک سا بولا تھا۔ نرس نے خوفزدہ سی نگاہوں سے ایزل کو دیکھا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ ایزل کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدلے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شخص اس حد تک گر سکتا ہے کہ اپنی بیجا کی ضد منوانے کے لیے وہ ایک مظلوم کی پرواہ بھی نہ کرے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تم کافی کول لگ رہے ہو، تم مسٹر کمینے انسان، تم انتہا کے گھٹیا ترین انسان ہو، اتنے کہ گھٹیا پن کی ساری حدیں تم پر ختم ہو جائیں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتی ایک ہی سانس میں کافی تیز لہجے میں بولی تھی۔ نرس! سزا ڈبل ہو چکی ہے، اب اپنی میم صاحبہ سے بولو کہ وہ مجھے چینج کروانے کے ساتھ ساتھ اپنے یہ بدصورت کپڑوں کو بھی چینج کریں۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتا ایل ای ڈی آن کرتے حکم صادر کرنے لگا۔ میم پلیز آپ چینج کروا دیں سر کو۔ نرس گھٹی گھٹی سی آواز میں التجائی لہجے میں ہاتھ جوڑتی بولی۔ ایزل کا حسین چہرہ غصے و نفرت کے سبب تپ گیا۔ وہ لال بھبھکا ہوتی دوبارہ سے صوفے کی طرف گئی اور اس بار اپنی پسند کی ایک شرٹ اٹھائے وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ شامیر کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ رقص تھی، گال پر ابھرتا وہ قاتل گڑھا ایزل کے غصے کو مزید بڑھا گیا۔ وہ بظاہر سانگ پلے کر رہا تھا مگر اس کی سماعت اس کا سارا دھیان ایزل کی طرف تھا جو قدم قدم چلتی بوجھل دل سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اتارو اسے۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑی ہوتے قدرت بڑے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں۔ ڈارلنگ میرے دونوں بازو درد کر رہے ہیں، تم اتار دو۔ وہ معصومیت سے آنکھیں مٹکاتا نہایت سادہ سے لہجے میں بولا۔ ایزل نے دانت پر دانت جمائے اسے غصے سے گھورا اور سرد سانس فضا کے ثبوت کی کرتے وہ آنکھیں میچے چکی تھی۔ اس کی شرٹ کو پکڑتے وہ آنکھیں موندے اسے اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ شامیر کی شرارت سے لبریز نیلی آنکھیں ایزل کے چہرے پر ٹکی تھی۔ وہ ہونٹوں کو موڑے کافی دلچسپی سے اس کے حسین نقوش کو گھور رہا تھا۔ اس کی تیز نگاہیں اپنے چہرے پر وہ محسوس کر سکتی تھی جبھی تیزی سے شرٹ اتارنے لگی۔ شامیر نے اپنے دائیں آئی برو کو اٹھایا اور زور سے سیٹی بجائی۔ نرس ایک دم سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شامیر نے اسے آنکھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کا کہا۔ جسے سمجھتی وہ بنا شور کیے سر کو ہاں میں ہلاتی روم سے باہر نکلی۔ شامیر نے ایک نظر دروازے پر ڈالی جہاں سے نرس باہر نکلی تھی اور پھر ایک دم سے ہاتھ ایزل کی کمر کے گرد حمائل کیے اور جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ماما کیا آپ ہی سچ میں بھاگ گئی ہیں؟ نرگس بیگم نوالہ توڑ کر حنزہ کے منہ میں ڈال رہی تھی جب حنزہ نے معصومیت سے ماں کو دیکھتے پوچھا۔ وہ معصوم بچی ابھی تک اس بات کا یقین نہیں کر پائی تھی کہ اس کی بہن اپنی شادی سے بھاگ گئی ہے اور اس کا باپ اس کی بہن کی وجہ سے مر گیا۔ نہیں میری جان، آپ سے کس نے کہا ایسا؟ نرگس بیگم کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ نوالہ پلیٹ میں رکھتی اسے سینے سے لگائے بولی۔ ماما موبانی کہہ رہی تھی کہ ایک تو باپ کو کھا گئی، گھر سے بھاگ گئی کسی کے ساتھ، اور دوسری ماں کے ساتھ میرے سر پر مونگ دلنے آ گئی۔ وہ 10 سالہ بچی
اپنی ممانی کے کہے کڑوے کسلے الفاظ ماں کے گوشے گزار کرتی ان کی گود میں چھپ گئی۔ نرگس بیگم کا دل خون خون ہوا تھا۔ وہ بھائی کے در پر آ تو گئی تھی، مگر اس در پر انہیں سوائے تحقیر و ملامت کے کچھ نہیں ملا تھا۔ بھائی لاکھ اچھے ہوں مگر شادی کے بعد وہ پرائے ہو جاتے ہیں، جیسے اس وقت نرگس کے بھائی۔ نرگس بیگم جو شوہر کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، اب شوہر کے چلے جانے کے بعد پورا دن اپنے ہی باپ کے گھر وہ کسی غیر کی طرح رہتی تھی۔ بھابھی نوکرانیوں جیسا سلوک برت کر 2 وقت کا کھانا بھی بڑے احسانوں سے دیا کرتی تھی، اور وہ مظلوم عورت اپنی حالت زار پر اپنے رب سے رو رو کر اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو معاشرہ اس کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے، اسے کھانے پینے حتیٰ کہ سانس لیتے ہوئے بھی دوسروں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ کر ٹوک نہ دے، اسے رنگ دار کپڑے پہنے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ اسے بیوہ کہتے ایسے رنگوں سے محروم کر دیتا ہے۔ شوہر کے بعد عورت کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور اسے اتنا تنگ نظر کرنے میں ہاتھ بھی ہم لوگوں کا ہے، جو دوسروں کو سکون سے رہنے نہیں دیتے اور ہر بات کو بڑھاوا دینا اپنی فطرت سمجھتے ہیں۔ آپ کی آپی کی شادی ہو گئی ہے میری جان، اور وہ بہت جلد آپ سے ملنے آئیں گی۔ نرگس بیگم سے جو بن پڑا وہ جھوٹ بول وہ اپنی معصوم بیٹی کو بہلانے لگی، جو بہن کی شادی کا سنتے ہی کافی خوش ہوئی تھی۔ رات کو کہاں تھی تم؟ اپنے سینے پر دھرے ایزل کے ہاتھوں کو تھامے وہ نہایت غصے سے پوچھنے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے جانے کتنا ہی اچھا ریلیشن ہو دونوں کے درمیان۔ ہاتھ چھوڑو میرے۔ ایزل کا غصے سے برا حال تھا، وہ بامشکل سے خود کو کچھ سخت کہنے سے روک رہی تھی۔ نہ چھوڑوں تو؟ وہ ڈھیڈوں کی طرح ہنسا اور ایک دم سے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر دی۔ ایزل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس بھرتے اس کے دائیں ٹانگ جو کہ کشنز کے اوپر سفید پٹی میں لپٹی پڑی تھی، ایزل نے دانت کچکچاتے اپنا سر زور سے اس کے پاؤں پر دے مارا۔ شامر ایک دم سے درد سے بلبلا اٹھا۔ ایزل کے ہاتھوں پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، جس کا فائدہ اٹھائے ایزل ایک دم سے اس سے دور ہوئی۔ نرس شامر کے چیخنے پر بھاگتی روم میں آئی۔ سر کیا ہوا آپ کو؟ وہ ہکا بکا سی ایزل کے انگارہ چہرے پر نظر ڈالتی شامر سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا تمہارے سر کو، بس تھوڑی سی سردی لگ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ شرٹ رہنے دو، یہی چلے گی۔ وہ ہاتھوں کو جھاڑتی فاتحانہ انداز میں بولی۔ شامر کی نیلی آنکھیں جو درد کے سبب سرخ ہوئی تھیں اب ایک دم سے اس کا رنگ بدلا، لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ نے اپنی چھاپ دکھائی۔ وہ درد جو اچانک سے ایزل کے ٹچ کرنے پر اٹھا تھا اب وہ معدم ہوتے شامر پہلی ٹون میں واپس لوٹا۔ یار اس میں شرمانے والی کیا بات ہے میری سینیوریٹا؟ اس کے بدلے تیوروں اور چہرے پر پھیلی معنی خیزی سی مسکراہٹ کو دیکھ ایزل ایک پل کو حیران ہوئی تھی۔ خوبصورت ہونٹوں پر رقص کرتی مسکراہٹ ایک دم سے سمٹی۔ نرس ایکچولی میری وائف کو میری باڈی مطلب میرے 6 پیکس بہت پسند ہیں، تو بس وہ مجھے شرٹ لیس دیکھنا چاہتی تھی، اور ابھی تو اس نے شرٹ اتاری بھی نہیں کہ آپ آ گئی۔ مطلب پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، آپ نے ہمارے رومانٹک مومنٹ خراب کر دیے۔ وہ خالص افسوسناک انداز میں منہ کے زاویے بگاڑتا آنکھیں مٹکاتے بولا۔ تو ایزل اس کے جھوٹ پر ہکا بکا سی آنکھیں پھیلائے اسے گھورنے لگی۔ نرس خود اس کی بے باکی سے اتنی بڑی بات کہنے پر شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ سوری سر، مجھے لگا کہ نو اٹس اوکے یار، آپ ایک کام کرو، باہر میرا پرائیویٹ گارڈ کھڑا ہے، اس سے کہیں کہ جلدی سے بہترین لیڈیز کلاتھ کلیکشن بیگ پیلس میں لائے، وہ بھی میرے روم میں۔ اوکے سر، نرس نے فوراً سے جواب دیا۔ ناؤ یو کین گو، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا ایزل کو دیکھنے لگا، جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔
شامیر نے شرٹ اتارتے فرش پر پھینکی۔ اب کی بار اس کا چہرہ سپاٹ تھا، کوئی شوخی، کوئی شریر تاثر نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ شرٹ پہناؤ، وہ سنجیدگی سے دو ٹوک انداز میں گویا ہوا۔ نہیں پہناؤں گی، جو مرضی کر لو۔ ایزل نے اب کی بار بھی اسی طرح سے سخت لہجے میں چیختے ہوئے کہا، مجھے بدتمیزی کرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ایزل۔ میں تمہیں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں تو کیونکہ تم یہاں اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے موجود ہو، اور دوسری بات، جب تک یہاں ہو کوشش کرو کہ اپنا لہجہ اور زبان کنٹرول میں رکھو۔ مجھے کوئی شوق نہیں یہاں رہنے کا، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ میں بدتمیزی نہ کروں تو جانے دو مجھے۔ ایزل نے اس کی بات کاٹتے بے حد سنجیدگی سے اسے اپنا مدعا بتایا تھا۔ شامیر نے گہری سانس فضا کے سپرد کیا اور خود سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اس چٹان بھر کی لڑکی کو دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے یہاں سے جا سکتی ہو؟ اپنی شیپ کو انگوٹھے سے مسلتے وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے استفسار کرنے لگا۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں یہاں سے جا کر رہوں گی۔ یہ بات تم لکھوا لو۔ وہ چیلنج کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی۔ تو شامیر نے ڈانٹ دینے والے انداز میں سر کو جنبش دی۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کرنے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ گہری نگاہوں سے ایزل کو دیکھتا بولا۔ ایزل چونکی اس کی بات پر۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ ایزل کا دل تیزی سے دھڑکا، وہ آنکھیں پھیلائے پوچھنے لگی۔ شامیر نے ٹیک چھوڑتے ٹانگ کے نیچے رکھے کشن کو ایک طرف پھینکا اور پھر ایک دم سے جگہ سے اٹھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ایزل کے سامنے رکا۔ میں تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں اگر تم اپنا آپ آج رات کے لیے میرے سپرد کر دو۔ ایزل کے قریب ہوتے وہ گمبھیر سرگوشی میں آنکھوں میں عجیب سے تاثرات لیے بولا۔ ایزل ایک پل کو شاکڈ سی رہ گئی۔ شامیر کا مطالبہ اس قدر اچانک اور بے باک تھا کہ ایزل اس کی نیت، اس کے ارادوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی حیرت زدہ تھی۔ چٹاخ! مجھے یہ تھپڑ بہت پہلے ہی تمہیں مارنا چاہیے تھا، شاید تبھی جب تم مجھے میری شادی سے اٹھا کر لے آئے اور زبردستی مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تم جیسے گھٹیا انسان تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ایزل جاوید کو حاصل کر پاؤ۔ اگر تم 10 بار مر کے زندہ ہو کر آؤ گے نا، تب بھی ایزل جاوید تم پر تھوکنا پسند نہیں کرے گی۔ وہ اس قدر غصے اور نفرت سے بولی کہ شامیر کا لہجہ لہو چھلکانے لگا۔ اس کے سفید چہرے پر ایزل کی انگلیوں کی چھاپ بالکل واضح تھی۔ ایزل غصے سے وہاں سے مڑی۔ شامیر نے جبڑے بھیجے اس کی کلائی کو دبوچا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے منہ پر تھپڑ مارنے کی؟ ہاؤ ڈیئر یو سلیپ می آن دا فیس؟ شامیر غصے سے اس کے بازو کو دبوچے اس کے چہرے پر چلایا تھا۔ ایزل اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شامیر کے سر سے لے کر اس کی گردن تک کی نیلی اور ہری رگیں غصے کے سبب پھول چکی تھیں۔ اسے تیزی سے اپنا دوسرا ہاتھ ایزل کی کمر میں ڈالا، کسی بے جان گڑیا کی طرح اسے اٹھائے بیڈ پر پٹخا۔ ایزل کا سر بری طرح گھوم کر رہ گیا۔ وہ دھندلائی آنکھوں کو کھولتے ہی تیزی سے بیڈ سے اترنے لگی کہ شامیر نے تیزی سے چپٹتے اس کے بازو کو دوبارہ سے دبوچا۔ چھوڑو مجھے! ایزل خوفزدہ سی خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ شامیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچے اس کی کوشش کو ناکام بنا دی۔ شٹ دی ڈور! وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ ڈور خود بخود لاک ہوا۔ ڈم دی لائٹ! لائٹس خود بخود ہی ڈم ہوئی تھیں۔ شامیر کا ایک ہاتھ ایزل کے سر کے اوپر اس کے دونوں بازوؤں کو کور کیے ہوئے تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کو وہ ایسے ہی مکہ بنائے بیڈ پر رکھے ہوئے تھا۔ انگلیوں پر لگی وہ اسٹرپس اکھڑ چکی تھیں۔ ایزل کا ہاتھ اٹھانا اس کی انا پر کاری وار تھا۔ وہ مرد تھا، حکومت کرنا جانتا تھا، ضد پوری کروانا جانتا تھا، مگر آج پہلی بار کسی لڑکی نے اسے تھپڑ مارا تھا، اس کی عزت نفس پر وار کیا تھا۔ اس وقت وہ غصے میں بھول چکا تھا کہ جو کچھ بھی ایزل نے کیا وہ اس کے کہے ان الفاظ کا ری ایکشن تھا۔
اگر ایزل کی جگہ کوئی اور بھی عزت دار لڑکی ہوتی وہ اپنی آبرو پر اٹھتی گندی نگاہوں کا جواب بالکل اسی طریقے سے دیتی، مگر یہ سب کچھ شامر بیگ نے کہاں سوچا تھا؟ اس کا سامنا کہاں ایسی لڑکیوں سے ہوا تھا جو عزت کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والی اپنے ماں باپ کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ اس کے حساب سے عورت چاہے امیر ہو یا غریب وہ ایک جیسی ہوتی ہے، مرد کے ایک بار پکارنے پر اپنا آپ اس کے سامنے چارے کی طرح پیش کرتی ہے، مگر حقیقت اس سے برعکس دنیا میں ایزل جاوید جیسی لڑکیاں بھی موجود ہیں جن کے لیے ان کی زندگی کا کل اثاثہ ان کی آبرو ہوا کرتی ہے۔ آج تک میرے باپ کے سوا کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ شامر بیگ پر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانا تو دور کسی کی اتنی مجال نہیں ہوئی کہ وہ مجھے گھٹیا کہے، میرے کردار پر انگلی اٹھائے۔ تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی، کیسے ہاتھ اٹھایا تم نے؟ وہ ہاتھ کا مکہ بنائے ایزل کے قریب بیڈ پر مارتے بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس سے پہلے شاید ہی وہ اس قدر غصے میں ہوا تھا، اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، وہ بھی ایک لڑکی نے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو ایزل جاوید اختر؟ تمہارا یہ غرور، یہ اکڑ 2 منٹوں میں توڑ سکتا ہوں میں۔ کچھ بھی نہیں ہو تم میرے سامنے، بس ایک معمولی سی عام سی لڑکی ہو جو اپنا دفاع تک نہیں کر سکتی۔ ایزل کی بند آنکھوں میں دیکھتا وہ غصے تیش سے بولا۔ اس کا سانس بھاری ہو چکا تھا، سرخ لب بار بار ہل رہے تھے۔ وہ غصے سے سپاٹ چہرے سے ایزل کی لرزتی پلکوں اور کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ شامر نے غصے سے مدھم سی روشنی میں چاند کی طرح چمکتے اس حسین چہرے کو گھورا اور ایک دم سے جھٹکتے ایزل کی گردن میں گہرا سانس ابھرا۔ ایزل خود کو بے بس محسوس کرتے بری طرح سے مچلنے لگی، مگر اس کی ہر کوشش پر شامر کی گرفت مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ وہ نڈھال بے بس سی ہوتے خاموش پڑی تھی۔ شامر نے سرد نگاہوں سے اس کی حسین نقوش کو دیکھا۔ اس وقت جس قدر غصہ اس کے دماغ پر سوار تھا وہ لمحوں میں اس ٹانگ بھر کی لڑکی کو زیر کر سکتا تھا، مگر زور زبردستی کرنا اس کی فطرت نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے۔ اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتی وہ بے بسی سے مچلنے لگی۔ آنسو بری طرح سے اس کے حسین آنکھوں سے بہتے چہرے کو تر کرنے لگے۔ رونے کے سبب آواز میں نمی گھلی تھی۔ شامر نے سر اٹھائے اپنی نیلی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ جھٹکتے اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چومنے لگا۔ ایزل اپنے چہرے پر اس کی جان لیوا لمس کو محسوس کرتی کسی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ زور زبردستی کرنا شامر بیگ کی فطرت نہیں ایزل جاوید۔ اگر تم میری بات مان کر آرام سے خود کو میرے سپرد کر دیتی تو کل کی صبح تم اپنے گھر والوں کے پاس ہوتی، مگر تم نے میری ڈیل کو قبول کرنے کے بجائے میرے چہرے پر سلیپ کیا۔ اب تم تب تک میرے گھر، میری زندگی اور میرے نام سے بندھی رہو گی جب تک تم خود اپنا آپ میرے سپرد نہیں کرتی۔ گھبراؤ مت، تمہارے انکل رضا صاحب تو کیا اس کے جیسے 10 بھی آ جائیں تو شامر بیگ کو روک نہیں سکتے۔ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے اسے میں حاصل کر کے رہتا ہوں، اور اس بار تمہیں حاصل کرنا میری ضد بن چکی ہے۔ اور شامر بیگ کی ضد موت سے زیادہ جان لیوا ہے۔ وہ بھاری گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں پھنکارا تھا۔ اس کا غصہ بھرا اس قدر شدید ری ایکشن آج پہلی بار ایزل کے سامنے آیا تھا۔ اس کی روح تک لرز رہی تھی، نازک سا وجود ٹھنڈ کے سبب اکڑ رہا تھا۔ شامر نے ہونٹوں سے اس کے کان کو چوما۔ یوں ہی کئی لمحے وہ آنکھیں مودے خود کو سکون پہنچاتا رہا، ورنہ جس قدر غصہ اسے اس وقت ایزل پر تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا کیا حشر کرتا۔ اس روم سے نکلنے کی غلطی اب مت کرنا، میری آنکھوں کے سامنے رہو گی تو اچھا ہے تمہارے لیے، ورنہ۔ وہ کہتے ایک پل کو رکا۔ ایزل کی بھیگی ہمدار گھنی پلکوں کو دیکھا اور باری باری اپنے ہونٹوں سے چھوتے وہ چہرے اس کے چہرے کے قریب کرتا اس حسین چہرے کے ہر بدلتے رنگ کو بے انتہا قریب سے دیکھتا رہا۔
ورنہ اس بار میں اپنی فطرت بدلنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ویسے بھی اب تم نکاح میں ہو میرے، جہاں میں رہوں گا تم وہیں رہو گی۔ از دیٹ کلیئر؟ وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھتا اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد مائل کر گیا۔ ایزل نے دھڑکتے خوفزدہ دل سے سر کو زور سے ہاں میں ہلایا تو شامیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے اپنی گردن پر لپٹایا۔ ایزل کا سٹ پڑتا وجود شامیر کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ شامیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایزل کی کمر کو تھامے اسے خود میں کھینچ لیا اور ایک دم سے سیدھا ہوتے تکیے پر لیٹا۔ وہ ایزل کو یوں ہی خود سے لپٹائے ہوئے تھا۔ ایزل کے دل میں آج شامیر کے لیے نفرت اس قدر بڑی تھی کہ تاعمر اس شخص کو معاف نہیں کرنے والی تھی۔ شامیر ایزل کے وجود کا سرد پن محسوس کر رہا تھا، مگر اس کا دماغ بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ اس لڑکی کی اکڑ کو توڑنا چاہ رہا تھا، مگر ایزل کے آنسوؤں نے اسے کیوں روکا؟ اس کے آنسو کیوں برے لگے تھے شامیر بیگ کو؟ جو شخص اپنی ماں کو روتا دیکھ بیزار ہو جاتا تھا، آج اس لڑکی کے آنسو دیکھ جانے کیوں اسے اس قدر برا لگا تھا کہ وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چومنے لگا۔ ایزل کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں اور کچھ پہلے سے ہوتے سر درد اور نیند پوری نہ ہونے کے سبب اس کا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ شامیر نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس کی گردن میں اٹکتے دوپٹے کو نرمی سے الگ کیا۔ ایزل پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، مگر وہ کوئی ری ایکشن نہیں دے رہی تھی۔ شامیر نے اتنا بڑا دوپٹہ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ عجیب سے منہ بناتے دوپٹہ بیڈ کی دوسری طرف پھینکتے ایزل کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک عجیب سا رشتہ بنتا جا رہا تھا اس کا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو ایسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ اتنے ناز نخرے تو اس نے روبی کے بھی نہیں اٹھائے تھے، اور یہاں تو ایزل نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایزل کی بھاری ہوتی سانسیں شامیر کو اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے اس کے ریشم جیسے سیاہ بالوں کو ہاتھ سے سہلانے لگا۔ کل سے وہ بیڈ پر تھا، مگر اس دوران اس نے ریسٹ ذرا سی بھی نہیں کی تھی۔ البتہ اس کے جسم کے اعضاء کافی درد میں تھے، جس کی پرواہ اسے اول روز سے ہی نہیں تھی۔ شامیر بیگ کو تھپڑ مارنے کے بعد اس کی باہوں میں یوں سکون سے لیٹنا صرف ایزل شامیر بیگ کے بس میں ہے۔ جانے کیسے اس کے لبوں سے خود بخود ہی ادا ہوا تھا۔ لبوں پر کافی دیر بعد پہلے جیسی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ بے ساختہ اس نے جھکتے ایزل کی پیشانی پر لب رکھے اور اپنے بازو اس کے گرد حمائل کرتے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ جی تو فرینڈز، آج اتنی ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے۔